ایک آدمی اہواز کا رہنے والا تھا۔ اہواز بصرہ کے شمال مشرق میں ایران کا ایک شہر ہے۔ وہ آدمی انتہائی مالدار تھا، دولت و ثروت سے مالا مال تھا۔ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ کسی کام سے بصرہ کے سفر پر نکلا۔ وہاں بھی اس نے ایک عورت کو پسند کر لیا اور اس سے شادی کر لی۔ وہ سال میں ایک دو دفعہ اپنی بصرہ والی بیوی کے پاس جایا کرتا تھا اور اس کی ضروریات زندگی مہیا کر آتا تھا۔ ادھر اس کی پہلی بیوی جو اہواز کی رہنے والی تھی، اس کو اس کی دوسری شادی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ بصریہ کے چچا سے اس کی خط و کتابت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بصریہ کے چچا کا بھیجا ہوا خط اہوازیہ کے ہاتھ لگ گیا۔ خط کے مضمون سے اہوازیہ کو معلوم ہوا کہ اس کے شوہر نے بصرہ میں کسی عورت سے شادی کر لی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سال میں ایک دو دفعہ وہ باقاعدہ طور پر بصرہ کا سفر کرتا ہے۔ اس راز سے واقف ہوتے ہی اہوازیہ کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس نے اب تگ و دو شروع کر دی کہ اس کے شوہر کی زندگی سے بصرہ والی بیوی کا وجود ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ایک ہیلا سازی کی۔ وہ خط جو بصریہ کے چچا نے اس کے شوہر کے نام لکھا تھا، اس کے اندر یہ مضمون لکھ کر رکھ دیا کہ میں بصرہ سے فلاں لکھ رہا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ تمہاری بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہان فانی سے رخصت ہو چکی ہے۔ اس لیے جتنا جلد ہو سکے بصرہ پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہ خط لکھ کر اہوازیہ نے اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ شوہر نے جب خط پڑھا تو اس پر جیسے بجلی گر پڑی، مگر کیا کرتا، بیوی کے سامنے خود پر قابو رکھنا ضروری تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بصرہ جانے کے لیے رخت سفر باندھنے لگا۔ ادھر اس کی پہلی بیگم اس کی ساری حرکات و سکنات نوٹ کر رہی تھی۔ یکا یک وہ بولی، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہو، تمہارا دل کہیں اور مشغول ہے، مجھے لگتا ہے تم نے بصرہ میں کسی عورت سے شادی کر رکھی ہے۔ شوہر کہنے لگا، معاذ اللہ، میں نے کوئی شادی نہیں کی ہے۔ عورت انتہائی غصے اور غیرت میں کہنے لگی، میں تمہارے زبانی جمع خط سے مطمئن نہیں ہو سکتی، قسم کھاؤ اگر میرے سوا تمہاری کوئی بیوی ہو تو اس کو طلاق بائن دیتا ہوں۔ شوہر نے یہ قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اس کی بصرہ والی بیوی اب مر چکی ہے۔ چنانچہ اس نے بیوی کے سامنے اس کے کہنے کے مطابق قسم کھا لی۔ شوہر جب قسم کھا چکا تو بیوی نے کہا، اب تمہیں بصرہ جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہاری بصرہ والی بیوی زندہ ہے، مگر اس کو طلاق بائن ہو چکی ہے۔ یہ واقعہ امام ابن جوزی نے اپنی کتاب کتاب الازکیہ کے اندر ذکر کیا ہے۔